بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہے والدین کی خدمت کے متعلق۔ موضوع کو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ چند باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں اپنے یوٹیوبرز کے متعلق۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں نے کوئی 30 چینل ہیں جن کو میں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے، تو یہ دن بدن زیادہ ہی ہوتے جاتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے 50 بھی ہو جائیں، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرنا تھا کہ میں نے جتنے بھی چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، میں ان سب کی ویڈیو کو فل واچ کرتی ہوں، ان کی ویڈیو کو فل واچ کرتی ہوں، کمنٹ کرتی ہوں، لائک کرتی ہوں۔ اور میں اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو شیئر کر چکی ہوں کہ اگر میں ویڈیو کو کسی وجہ سے نہ دیکھ پاؤں تو میں ویڈیو کو اوپن نہیں کرتی، کیونکہ مجھے یہی ہوتا ہے، چاہے 2 منٹ کی ویڈیو ہے، 1 منٹ کی ہے، 6 منٹ کی ہے، 4 منٹ کی ہے، 3 منٹ کی ہے، مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں اس ویڈیو کو فل واچ کروں۔ اور جب مجھے لگتا ہے کہ میں کسی کام کی وجہ سے اسے فل واچ نہیں کر سکوں گی تو میں اسے نیکسٹ ڈے پہ کر لیتی ہوں، اگر صبح ہو تو شام کو کر لیتی ہوں، جس ٹائم بھی میں فری ہوں کرتی ہوں، لیکن میں ویڈیو فل واچ کرتی ہوں۔ آپ جن لوگوں کو جن چینل کو میں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے، ان سب کی ویڈیو کو میں فل واچ کرتی ہوں، لائک کرتی ہوں اور کمنٹ کرتی ہوں۔ تو بات کچھ یہ ہے کہ جن کو میں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے، یہ پچھلے کچھ 3-4 دنوں سے یہ ایشو ہو رہا ہے کہ میں نے جن چینل کو سبسکرائب کیا ہوا وہ کیونکہ جب ویڈیو جو ہے وہ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آ جاتی ہے کہ یہ ویڈیو آئی ہے، تو جب کسی بھی چینل جس کو میں نے سبسکرائب کیا ہوتا ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ اس کی ویڈیو نہیں آتی، تو میں اس چینل کو اوپن کر کے دیکھتی ہوں تو میری طرف سے وہ انسبسکرائب ہوا ہوتا ہے، تو پھر میں اسے سبسکرائب کرتی ہوں۔ تو اسی طرح بہت سارے اور چینل ہیں جو مطلب ایسے ہوتا ہے کہ ان کی نوٹیفیکیشن مجھے نہیں آتی اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی کچھ ایسا غلط ہو گیا ہے، تو وہ اس چینل پہ میں جاتی ہوں، اور اس چینل پہ پھر میں جاتی ہوں اور یقین کریں کہ وہاں جانے کے بعد مجھے وہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ میری طرف سے انسبسکرائب ہوا ہے، حالانکہ میں نہیں کرتی اسے انسبسکرائب، لیکن میں اس کو جا کے فوراً اس چینل پہ اسے سبسکرائب کرتی ہوں اور پھر سے اس کی نوٹیفیکیشن آ جاتی ہے۔ اور آپ سے میں نے یہ بات لازمی شیئر کرنی ہے آج، لازمی، کہ اگر مجھے کسی چینل کو 10 بار سبسکرائب کرنا پڑے تو میں 10 بار کرتی ہوں۔ میں بار بار، اگر میری طرف سے یہ کچھ دنوں سے یہ ہو رہا ہے ایشو کہ میری طرف سے انسبسکرائب ہو جاتے ہیں خود ہی، لیکن میں پھر اس کو سبسکرائب کرتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں، پھر اگر 2 دنوں کے بعد وہ پھر انسبسکرائب ہے، میں پھر جا کے سبسکرائب کرتی ہوں۔ تو یہ ہے کہ اگر میری طرف سے اگر مجھے 10 دفعہ بھی سبسکرائب کرنا پڑے تو میں 10 دفعہ بھی کرتی ہوں، لیکن میں اس کو یہ نہیں کہ جانے دیتی ہوں کہ نہیں بس اب انسبسکرائب ہو گیا تو نہیں۔ جو ہمارے پکے سپورٹرز ہیں، جو ہمیں بھی سپورٹ کرتے ہیں، ہم انہیں کرتے ہیں، تو ان چینل کو مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ بھئی یہ ان کی نوٹیفیکیشن مجھے آتی ہے، ان کی ویڈیو مجھے شو ہوتی ہے، یہ سارا کچھ جو ہے ان کا مجھے اچھی طرح پتہ ہوتا ہے، لیکن جب نہیں آتی ویڈیو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، تو وہاں جا کے جب مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو میں اس چینل پہ چلی جاتی ہوں اور پھر جا کے جو ہے اس کو پھر سے سبسکرائب کر دیتی ہوں۔ تو آپ سے بھی یہ ایک چیز میں نے شیئر کرنی تھی، مسٹ شیئر کرنی تھی۔ دوسرا یہ تھا کہ ایک ریکویسٹ کرنی تھی آپ لوگوں کے ساتھ کہ دیکھیں، اگر یہ میرے ساتھ یہ ایشو نہیں ہو رہا کہ میرے جو سپورٹر ہیں وہ انسبسکرائب ہو جاتے ہیں، یہ صرف یہ نہیں ہو رہا بلکہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ میرا جو چینل ہے اس پہ نا روز ایک دو جو ہے اگر میرے 53 ہوتے ہیں، ایک دن تو 54 ہو گئے تھے، تو اب پھر سے 51 ہے، تو یہ میرے ساتھ یہ چکر چل رہا ہے کہ میرے جو سبسکرائبر ہیں وہ ایسا ہوتا ہے کہ 54 ہوں تو 53 ہو جاتے ہیں، پھر 52 ہو جاتے ہیں، 51 ہو جاتے ہیں، پھر 50، پھر 49، اس طرح ہو جاتے ہیں۔ تو میرے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے۔
تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ لازمی یہ شیئر کرنا تھا کہ آپ لوگوں کا جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے کہ میری طرف سے انسبسکرائب ہو جاتے ہیں، تو آپ لوگوں کی طرف سے بھی میرا چینل انسبسکرائب ہو جاتا ہوگا، پلیز اسے سبسکرائب کر دیا کریں۔ تو یہ چیز اگر آپ کی طرف سے بھی 10 بار ہو تو پلیز خیر ہے۔ میں صرف اپنے چینل کی بات نہیں کر رہی ہوں، اور بھی جو چینل ہیں جن کو آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے، تو وہ اگر 10 دفعہ بھی کیوں نہ انسبسکرائب ہو جائیں، آپ بار بار جائیں اور انہیں سبسکرائب کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی ویڈیو، اگر وہ 10 منٹ کی بھی ویڈیو ہے نا، تو آپ اس کی ویڈیو کو مسٹ دیکھیں، اور 2 منٹ بھی اگر آپ اس کی ویڈیو دیکھیں تو وہ چینل کبھی بھی انسبسکرائب نہیں ہوتا، وہ سبسکرائب ہی رہتا ہے۔ لیکن میری طرف سے تو یہ تھا کہ میں ویڈیو کو ساروں کی ویڈیو کو فلی واچ کرتی تھی، 2 یا 3 منٹ تو ہوتا ہی نہیں تھا کہ میں 2 یا 3 منٹ کروں۔ تو پھر بھی مجھے یہ تھا کہ میں ویڈیو بھی واچ کرتی ہوں اور فل واچ کرتی ہوں، پھر بھی کیوں یہ انسبسکرائب ہو رہے ہیں؟ یہ تو کچھ ایشو چل رہا تھا، یہ تو اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کیوں ایشو چل رہا تھا، لیکن یہ تھا کہ یہ ایشو کچھ ہے، اب یوٹیوب کی طرف سے ہے یا کیا ہے، لیکن یہ ہو رہا تھا۔ ہو سکتا ہے میری سیٹنگ میں ہو گیا ہو، یا ہو سکتا ہے یہ صرف میرے ساتھ نہ ہو رہا ہو، اوروں کے ساتھ بھی ہو رہا، لیکن یہ تھا کہ یہ حال ہی نہیں ہوتا تھا کہ میرے جو سپورٹر ہیں وہ انسبسکرائب ہو جاتے تھے، یہ بھی ہوتا تھا کہ میرے جو سبسکرائبر ہیں وہ بھی کم ہو جاتے تھے۔ تو یہ میری آپ کے ساتھ ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہوا ہے، اگر ان کی طرف سے، ان کے چینل کی طرف سے میرا چینل بھی انسبسکرائب ہو جاتا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ میں ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کروں گی کہ اگر جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، جو چینل مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، تو ان چینل کی طرف سے اگر میرا چینل انسبسکرائب ہو جاتا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیا کریں دوبارہ۔ تو ٹاپک تھا میرا والدین کی خدمت کے متعلق۔ تو اگر والدین کی خدمت کے متعلق کہوں تو اگر میں سارا دن کچھ آپ کو بولتی رہوں، کہتی رہوں، بتاتی رہوں، تو وہ پورا دن بھی لگی رہوں تو وہ پھر بھی کم ہو جائے گا کہ یہ ایسے ایسے کرنا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ماں باپ ایک ایسی ہستی ہے، اللہ کے بعد ماں ایک ایسی ہستی ہے کہ اس کے بارے میں اگر آپ کتابیں تحریر کر کے بھر دیں کتابیں، تو تب بھی آپ ماں کی تعریف نہیں کر سکیں گے، ماں کی تعریف آپ کے لیے پھر بھی کم ہو جائے گی۔ تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی ماں زندہ ہے۔ اور یہ میں نے آپ لوگوں سے آج یہ کہنا تھا کہ اگر آپ لوگوں کے ماں باپ زندہ ہیں تو دیر نہ لگائیں، ان کی خدمت کا آج سے ہی ٹھان لیں، آج سے ہی ان کی خدمت کا ٹھان لیں، ان کی خدمت کریں۔ آپ یقین کریں کہ اگر آپ کی جیب میں ٹوٹل 500 روپیز ہیں اور کوئی پیسے نہیں ہیں، تو یہ یقین کریں، آپ اللہ پہ توکل رکھ کے وہ ٹوٹل آپ کے جو پیسے تھے وہ ان کی ہتھیلی پہ رکھ دیں، تو آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ، آپ کو نہیں پتا ہوگا اگلے ہی گھنٹے آپ کو 1000 مل جائے گا۔ آپ نے 500 اپنے ماں باپ کی ہتھیلی میں رکھا ہے، اور آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ تو ٹوٹل تھے ہی 500، میں نے تو اور بھی خرچہ کرنا تھا، یہ نہیں سوچا، تو آپ نے یہ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ دیکھیں قرآن میں ہے کہ جب آپ کے ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے تو آپ ان کی خدمت اس طرح کریں جیسے انہوں نے بچپن میں آپ کی خدمت کی۔ تو آپ کے والدین میں سے ماں ہے یا باپ، ماں یا باپ میں سے کوئی بھی ایک جب بڑھاپے کو پہنچے تو آپ نے ان کی خدمت اس طرح کرنی ہے، ان کے لاڈ نخرے، ان کا غصہ برداشت کرنا ہے، وہ سب کچھ اس طرح جس طرح انہوں نے بچپن میں آپ کے ساتھ کیا۔ تو دیکھیں اب میں ایک چیز بتاؤں کہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، تو کبھی ماں باپ نے یہ نہیں سوچا کہ میرے پاس ہے ہی 500 کا نوٹ، تو میرا بچہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کچھ ایسی چیز کی تو میں اسے نہ لے کے دوں، ماں باپ ضرور لے کے دیتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ ہم بھی جب ہم اس قابل ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نوازے اور ہم اپنے والدین کو کیوں نہ دیں۔ تو یہ چیز تھوڑی سی سمجھنی چاہیے، اگر آپ اپنی زندگی میں یہ چیز لے آئیں کہ آپ اپنے والدین کی خدمت اس طرح کریں گے کہ جس طرح انہوں نے بچپن میں آپ کو پالا، تو ماں باپ کے تو ایک دن کیا ہم بدلہ نہیں دے سکتے، نہ ماں کا نہ باپ کا، نہ ہی ماں کا کر سکتے ہیں، ماں کی خدمت کا صلہ دے سکتے ہیں، نہ باپ کی خدمت کا ایک دن بھی نہیں کر سکتے۔ صبح سے لے کے شام تک اگر ہم ماں کی خدمت کرتے رہیں تو وہ جو انہوں نے ایک دن ہمیں
बचपन में किया था वो नहीं कर सकेंगे हम। कई साल भी लगे रहें तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम खुशकिस्मत ज़रूर हो सकते हैं कि हम अगर इस बात को समझ जाएं, हम खुश नसीब ज़रूर हो सकते हैं कि हम अगर इस बात को समझ जाएं कि हम वालिदैन की खिदमत उस तरह करेंगे जिस तरह उन्होंने बचपन में हमें पाला। ये बात अगर आप दिमाग में बिठा लेना, ये सिर्फ़ एक चीज़ मैं आपको आज बताऊं कि आपने कुछ भी नहीं सोचना कि मैंने माँ बाप के लिए ये करना है वो करना है। सिर्फ़ एक चीज़ अगर आपके दिमाग में आ जाए कि आपने अपने माँ बाप को उस तरह रखना है, आपने अपने माँ बाप की खिदमत उस तरह करनी है जिस तरह उन्होंने बचपन में आपको पाला, जिस तरह बचपन में उन्होंने आपके ऊपर आपको मोहब्बत दी, आपको प्यार दिया। तो अगर ये एक चीज़ आप सोचें ना, ये सिर्फ़ एक चीज़ अगर आप सोच लें कि माँ बाप की खिदमत, माँ बाप को प्यार, माँ बाप के लाड, माँ बाप का गुस्सा, ये सब कुछ उस तरह करना है जिस तरह उन्होंने बचपन में हमारे साथ किया, तो यकीन करें कि आपको और कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ऑटोमेटिकली इस एक सोच से, एक इस एक जुमले से आप आपसे माँ बाप की खिदमत भी होगी, आपसे माँ बाप राज़ी भी होंगे। आपकी एक ये जो सोच है, ये वाली जो मैं आपको बता रही हूँ, आपकी एक ही सोच से आपका सब कुछ बदल जाएगा, आपकी दुनिया भी, आपकी आखिरत भी। और आपको मज़ीद ये कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि माँ को फ्रूट लेके देना, माँ को कपड़े लेके देने, माँ की खिदमत करनी। बस सिर्फ एक ही चीज़ आपने दिमाग में रखनी है, वो ये कि पेरेंट्स को हमने उस तरह पेरेंट्स की खिदमत हमने उस तरह करनी है जिस तरह बचपन में उन्होंने हमें पाला। जब ये सोचेंगे आप, तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग इस तरफ जाएगा कि आप अपनी माँ के लिए कपड़े लेके आ रहे हैं, आप अपनी माँ के लिए फ्रूट लेके आ रहे हैं, आप अपनी माँ की टांगें दबा रहे हैं। ये सिर्फ ये एक सोच जो है आपसे सारी खिदमतें करवाएगी, आपकी माँ की भी और आपके बाप की भी, इंशाल्लाह। तो बस आज से सिर्फ ये एक सोच ले आए अपने दिमाग में, और ये इस एक सोच को लाएं और इस पे अमल करें आज से। सिर्फ इस एक बात पे अगर आप अमल करेंगे तो बाकी सारा का सारा आसान हो जाएगा। और अपने बारे में तो फिर सोच रहती नहीं है ना, अपने बारे में तो फिर सोच है ही नहीं, क्योंकि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी, चाहे मैं कहती हूँ 20 साल भी क्यों ना हो जाए, कि बूढ़े होने के बाद अगर वो 20 साल भी जिएंगे तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी कि 20 साल ही वो जिएंगे, इससे आगे नहीं है। तो कोई भी माँ बाप है ना, वो जब बूढ़े हो जाते हैं तो आपको ये बात माइंड में भी रखनी चाहिए कि 5 साल है बेचारों के, या 10 साल है, या बेचारों के 15 साल है, बहुत भी हद कर लें तो 20 साल है उन बेचारों के, इससे ज़्यादा नहीं है। बूढ़े होने के बाद बहुत हद तक भी चले जाएं तो 20 साल है, 20 से ज़्यादा नहीं है। तो ये है कि मैं आपको बताऊं कि बाज़ औक़ात जो है माँ बाप 5 साल जी पाते हैं, 10 साल जी पाते हैं। तो इतने बदनसीब बच्चे भी होते हैं कि वो 10 साल जीते रहते हैं, लेकिन बच्चों को इतनी तौफीक नहीं होती कि वो उनकी खिदमत कर सकें। वो अपने ही कामों में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं, इतने अपनी बीवी की ख्वाहिशात पूरी करने में, अपने बच्चों की ज़रूरियात पूरी करने में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि उनको वालिदैन नहीं याद रहते। और फिर जब वो मर जाते हैं तो फिर वो उनको हाय हाय होती है कि काश हमारे माँ बाप अब ज़िंदा हों तो हम उनकी खिदमत करें। जब ज़िंदा होते हैं उस वक्त एहसास नहीं होता, और बाद में तो ये चीज़, ये मैं आपको बताऊं कि ये कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो बेचारे बदनसीब हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसे भी खुश नसीब हैं, बहुत खुश नसीब बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि हम अपने वालिदैन की खिदमत करेंगे, हमारे लिए अपने वालिदैन की खिदमत से बढ़ के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ उनको दुनिया में इतनी कामयाब करती है कि वो जो उनकी ख्वाहिश होती है बीवी की ख्वाहिशें पूरी करने की, वो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला उन्हें इतना नवाज देता है कि वो ख्वाहिशें पूरी होती हैं। फिर उनके बच्चों की जो ज़रूरियात पूरी करने का होता है, वो भी अल्लाह ताला गैब से ऐसा नवाजता है कि वो बच्चों की भी ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं, बीवी की ख्वाहिशात भी पूरी हो जाती हैं, बच्चों की ज़रूरियात भी पूरी हो जाती हैं। पता भी नहीं चलता उस बंदे को, और वो उसकी जितने भी काम हैं दुनियावी वो होते जाते हैं, सबकी ज़रूरियात पूरी होती जाती है। सिर्फ़ एक चीज़ कि वो माँ की खिदमत में लगा होता है, सिर्फ़ एक चीज़ कि वो बाप की खिदमत में लगा होता है। तो ये है कि बेटियां, तो आपको पता ही है कि बेटियां
بہت حساس ہوتی ہیں، ان کو بہت دل کرتا ہے، لیکن بعض بیٹیاں مجبور ہوتی ہیں، بہت مجبور ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے پیرنٹس کی خدمت نہیں کر پاتی، مجبوری کی وجہ سے وہ خدمت نہیں کر پاتی۔ کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں، کچھ بھی کہہ لیں، ورنہ بیٹیاں جو ہے وہ بیٹوں سے زیادہ خدمت کرتی ہیں، لیکن وہ بعض اوقات نا بیٹیوں کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، بیٹی ہے، بیٹا ہے، جو بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ بس میرے ماں باپ کی زندگی جب تک ہے میں نے ان کی خدمت کرنی ہے، تو وہ صرف اسی چیز میں مشغول ہو جاتا ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، تو اس کا ہر کام اللہ کے فضل و کرم سے اس کا ہر کام ایسے آسان ہو جاتا ہے کہ بس اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس کو اللہ تعالیٰ دولت سے بھی نوازتا ہے، عزت سے بھی نوازتا ہے، اور ایک دل میں سکون بھی ہوتا ہے ماں باپ کی خدمت کے بعد۔ لیکن جو دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ وہ یہ جو سوچتا ہے کہ نہیں جی میں یہاں ماں باپ کی خدمت کروں یا اپنے دنیاوی کام کروں، تو وہ بندہ خوار کا خوار ہی رہتا ہے، وہ اتنی محنت کر 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 کے بھی نا وہ خوار کا خوار ہی رہتا ہے۔ لیکن جو صرف اپنے ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے، وہ نہ روزی کی پتہ، اس بندے کو ماں باپ کی خدمت کے علاوہ نہ روزی کا پتہ، نہ روٹی کا پتہ، تو یہ چیز جو ہے اس کو آٹومیٹیکلی اس کے حالات بھی بدلتے جائیں گے، سب کچھ ٹھیک ہوتا جاتا ہے۔ تو میں تو یہی ریکویسٹ کروں گی، جہاں جہاں تک میرا میسج پہنچے، کہ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں اور وہ بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، تو دنیا کی ہر فکر چھوڑ دیں، ہر فکر چھوڑ دیں، ان کی زندگی کے بارے میں یہ سوچیں کہ کیا پتہ 2 سال ہے، 3 سال ہے، یہ نہ ہو کہ اس 2-3 سال کے بعد ہم روتے ہی رہ جائیں گے کاش ہم خدمت کر پاتے۔ تو جہاں جہاں تک میرا میسج پہنچ رہا ہے، اور جن جن کے والدین زندہ ہیں، ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ باقی دنیا کی جتنی بھی ضروریات ہیں، جتنے بھی کام ہیں، ان کو چھوڑ کے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ کیا پتہ اگلے سال آپ کی ماں ہے نہیں ہے، کیا پتہ اگلے سال آپ کے باپ ہیں کہ نہیں ہیں، تو لہٰذا یہ سوچ رکھیں کہ کیا پتہ کتنے سال تک ہیں، پھر نہ ہو تو ہم پھر پچھتائیں۔ اس پچھتاوے سے بہتر ہے کہ دنیا کے سارے کام چھوڑ کے ہم نے اپنے ماں باپ کو پوچھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بھی تو بچپن میں سارے کام چھوڑ کے ہی ہمیں ہماری ضروریات کو پورا کیا ہے، سارے کام چھوڑ کے ہمیں لاڈ کیا ہے، پیار کیا ہے، سارے کام چھوڑ کے ہمیں توجہ دی ہے۔ تو اسی طرح آپ لوگوں نے بھی سارے کام چھوڑ کے والدین کو ترجیح دینی ہے۔ تو بہت ہی خوش قسمت ہے وہ، بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہے وہ اولاد، چاہے وہ بیٹا ہے چاہے وہ بیٹی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ لیکن میں جانے سے پہلے، میں اپنی ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر آپ لوگوں سے یہ کہوں گی کہ آپ کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف ایک ہی بات اگر آپ اپنے دماغ میں بٹھائیں اور اس ایک بات پہ اگر آپ عمل کریں، وہ یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ جس طرح والدین نے ہمیں بچپن میں پالا، ہم بھی بڑھاپے میں اس طرح ان کی خدمت کریں گے۔ صرف یہ ایک بات اگر آپ سوچیں گے تو آپ کو باقی کسی تردد کی ضرورت ہی نہیں ہے، باقی سوچنے کی، محنت کرنے کی باقی کچھ ہے ہی نہیں۔ صرف یہ ایک بات مائنڈ میں اور ایک بات عمل کرنے کی ہے، بس صرف اور صرف یہ ایک بات، اور کچھ بھی نہیں۔ بس نہ اس ایک بات کے بعد نہ کوئی محنت بنتی ہے، نہ کوئی تردد بنتا ہے، نہ کچھ بھی نہیں بنتا۔ بس خود ہی اللہ تعالیٰ رستے آسان کرتا ہے، منزلیں آسان کرتا ہے، مشکلیں آسان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کو سلامت رکھے، اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں تو وہ ان کی خدمت اس طرح کریں کہ ان کے لیے صدقہ خیرات کریں، اسپیشلی جمعے کو جائیں، جمعے کے دن قبر کی زیارت کریں، وہاں پہ سورہ یاسین پڑھیں۔ ہر جمعے کو اگر آپ کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں تو اپنی یہ روٹین بنا لیں کہ سارے دنیا کے کام چھوڑ کے جمعے والے دن آپ نے اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرنی ہے، اور وہاں پہ آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ تو یہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ آج اگر آپ اپنے والدین کے لیے کچھ پڑھیں گے، کچھ دعا کریں گے، دعائے مغفرت کریں گے، آپ اپنے والدین کو یاد کریں گے،
آج اگر آپ اپنے والدین کی قبر کی زیارت کریں گے تو کل آپ کی اولاد بھی کرے گی، ورنہ اگر آج ہم مصروف ہیں یہ سوچ کے کہ نہیں ہم کیوں ہم کاموں کی وجہ سے والدین کی قبر کی زیارت نہیں کر سکتے، یہ کچھ اور ایشو ہیں، تو کل پھر آپ بھی پھر اس چیز کو ترسیں گے کہ کاش ہماری اولاد آئے یہاں ہماری قبر کی زیارت کرے، ہمارے لیے کچھ پڑھے۔ تو یہ ہے کہ کہتے ہوتے ہیں نا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تو والدین کے لیے بھی جیسے اچھی سوچ، اگر آپ کسی کے لیے اچھا سوچتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، کچھ بھی اچھا سوچتے ہیں تو اس کا رزلٹ اچھا ہوتا ہے، برا سوچتے ہیں تو اس کا رزلٹ برا ہوتا ہے، بری سوچ اور برے عمل کا جو رزلٹ ہے وہ برا ہوتا ہے، اچھی سوچ اور اچھے عمل کا رزلٹ اچھا ہوتا ہے۔ اسی طرح والدین کی خدمت کا رزلٹ یہ ہے کہ آگے آپ کی اولاد بھی آپ کی خدمت کرے گی، لیکن اگر آج آپ نہیں پوچھ رہے اپنے والدین کو تو کل آپ یہ توقع کبھی نہ رکھیں کہ آپ کے بچے آپ کی خدمت کریں گے۔